بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرقات کا دوسرا باب ہے کلی جزئی، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم فصل قریب اور فصل بعید یہ پڑھیں گے۔ الثالث الفصل وهو کلی مقول علی الشیء فی جواب ای شیء هو فی ذاته کما اذا سئل الانسان بأي شیء هو فی ذاته فیجاب بانه ناطق وهو قسمان قریب وبعید، فالقریب هو الممیز عن المشارکات فی الجنس القریب والبعید هو الممیز عن المشارکات فی الجنس البعید۔ فالاول كالناطق للانسان والثاني كالحساس له، وللفصل نسبة الى النوع فيسمى مقوما لدخوله في قوام النوع وحقيقته، ونسبة الى الجنس فيسمى مقسما لانه يقسم الجنس ويحصل قسما له، كالناطق فهو مقوم للانسان لان الانسان هو الحيوان الناطق، ومقسم للحيوان لان بالناطق حصل للحیوان قسمان احدہما الحیوان الناطق والآخر الحیوان الغیر الناطق۔ ترجمہ دیکھ رہے ہیں۔ اور تیسری قسم ہے فصل، اور یہ وہ کلی ہے جو کہ بولی جاتی ہے کسی چیز پر ایو شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب میں۔ جیسا کہ انسان کے بارے میں اگر سوال کیا جائے ایو شیء ہوا فی ذاتہ تو جواب دیا جائے گا انہ ناطق۔ اس کی دو قسمیں ہیں، قریب اور بعید۔ قریب وہ ہے جو کہ جدا کرنے والی ہو مشارکات سے جن سے قریب میں، اور بعید وہ ہے جو کہ جدا کرنے والی ہو مشارکات سے جن سے بعید میں۔ پہلی جیسا کہ اس کی مثال ہے ناطق انسان کے لیے، اور دوسری جیسا کہ اس کی مثال ہے حساس انسان کے لیے۔ اور فصل کے لیے نسبت کرتے ہوئے نوع کی طرف اس کا نام رکھا جاتا ہے مقوم، اس لیے کہ اس کا دخل ہوتا ہے نوع کے قوام میں اور نوع کی حقیقت میں۔ اور نسبت کرتے ہوئے جنس کی طرف اس کا نام رکھا جاتا ہے مقسم، اس لیے کہ جنس کو تقسیم کرتی ہے اور اس سے اس کی قسم حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ ناطق یہ انسان کے لیے مقوم ہے، اس لیے کہ انسان وہ حیوان ناطق ہے، اور حیوان کے لیے مقسم ہے، اس لیے کہ ناطق کے ذریعے سے حیوان کی دو قسمیں حاصل ہوں گی، ایک ان میں حیوان ناطق ہوگی اور دوسری اس میں حیوان غیر ناطق ہوگی۔ دیکھیں کلیات خمسہ کا بیان چل رہا ہے، اس سے پہلے ہم نے دو کلییں پڑھ چکے ہیں، اب یہاں سے تیسری کلی بیان کی جا رہی ہے۔ تیسری کلی جو ہے یہ فصل ہے۔ فصل کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے یہ ذکر کیا ہے۔ پہلا جو فرق ہے اس کلی میں اور جو گزشتہ دو کلیوں کے درمیان فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو گزشتہ دو کلیاں تھیں وہ ما ہوا کے جواب کے اندر واقع ہوتی ہیں، جبکہ یہ جو تیسری کلی ہے یعنی فصل جس کو کہا جاتا ہے یہ ما ہوا کے جواب کے اندر واقع نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایو شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب کے اندر واقع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص آپ سے ایو شیء ہوا فی ذاتہ کے ذریعے سے سوال کرتا ہے کہ یہ والی چیز اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے، تو آپ اس کے جواب کے اندر فصل کو ذکر کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ جو فصل ہے وہ کسی چیز کی حقیقت یا اس کے اجزائے ترکیبیہ اس کو بیان کرتی ہے۔ پھر اس فصل کی دو قسمیں ہیں، وہ دو قسمیں کون سی ہیں وہ آگے ذکر ہو رہی ہیں، پہلے اتنی بات یہ دیکھ لیں۔ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ کلی ہے جو کسی چیز پر بولی جاتی ہے ایو شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب میں۔ مثال کے طور پہ جب انسان کے بارے میں سوال کیا جائے ایو شیء ہوا فی ذاتہ تو آپ جواب کیا دیں گے؟ ناطق۔ اب یہ ناطق جو ہے یہ انسان کی حقیقت کا ایک بڑا جز ہے، جب تک آپ اس کو ذکر نہیں کریں گے انسان کی حقیقت یہ واضح نہیں ہو سکتی ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ اس کی دو قسمیں، یعنی جو فصل ہے یہ کلی اس کی دو قسمیں، ایک اس کی قسم ہے فصل قریب اور دوسری اس کی قسم ہے فصل بعید۔ ایک ایک کر کے دونوں کو حضرت ذکر کریں گے۔ فصل قریب کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے یہاں پہ ذکر کیا ہے جو جن سے قریب کے اندر جو دیگر چیزیں شریک ہوتی ہیں اس کلی کے ساتھ، اس کلی کو یہ اپنے ہم شریک دوسری چیزوں سے جدا اور الگ کرتی ہے۔ اور جو فصل بعید ہے یہ دیکھیں یہ جن سے بعید کے اندر جو چیزیں شریک ہوتی ہیں فصل بعید ان سے اس کلی کو جدا اور الگ کرتی ہے۔ دونوں کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جوہر یہ جنس الاجناس ہے، پھر اس جوہر کے نیچے ہوتا ہے جسم، پھر اس جسم کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ جسم نامی اور جسم غیر نامی۔ پھر یہ جو جسم نامی ہے اس کے آگے دو قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک ہے حساس، دوسری ہے غیر حساس۔ اب یہ جو حساس ہے اس کے آگے پھر قسمیں ہوتی ہیں۔ حساس کس کو کہتے ہیں؟ حیوان کو کہتے ہیں۔ اب حیوان ہے، حیوان میں بکر ہے، غنم ہے، اسی طریقے سے انسان ہے۔ اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ جو حیوان ہے یہ جن سے قریب ہے انسان کے لیے، اور اسی طریقے سے یہ جو جسم نامی ہے یہ انسان کے لیے جن سے بعید ہے، اسی طریقے سے جو جسم ہے یہ بھی انسان کے لیے جن سے بعید ہے۔ تو دیکھیں جن سے قریب کے اندر حیوان کے ساتھ جو دیگر شریک ہیں، غنم شریک ہے، بکر شریک ہے، فرس شریک ہے، حمار شریک ہے، یہ جو چیزیں شریک ہیں، جو فصل قریب ہے یہ جن سے قریب کے اندر جو باقی چیزیں شریک ہوتی ہیں اس سے اس فصل کو جدا کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ انسان ہے، آپ نے اس کی حقیقت بیان کرنی ہے تو یہ جو انسان کی حقیقت ہے حیوان، اس کے اندر باقی چیزیں بھی شریک ہیں، لیکن جب آپ انسان کی حقیقت ناطق کے ذریعے سے بیان کریں گے تو جن سے قریب کے اندر جو دیگر مشارکات ہیں، مثال کے طور پہ غنم شریک ہے، بکر شریک ہے، اسی طریقے سے حمار شریک ہے، شاۃ شریک ہے، یہ سارے کے سارے مشارکات
اس فصل قریب کے ذریعے سے جدا ہو جائیں گے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو فصل قریب ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ممیز جدا کرنے والی ہوتی ہے، جن سے قریب کے اندر جو باقی چیزیں شریک ہوتی ہیں، اور جو فصل بعید ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جن سے بعید کے اندر جو مشارکات ہوتے ہیں ان سے جدا کرنے والی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اگر آپ انسان کی تعریف کرتے ہیں حیوان کے ذریعے سے، اب یہ دیکھیں جو جن سے بعید ہے نا، یہ جسم نامی یہ انسان کے لیے جن سے بعید ہے۔ اب یہ جن سے بعید کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک حساس بھی ہے، دوسرا غیر حساس بھی ہے۔ غیر حساس اس کی مثال ہے جیسے شجر، اور حساس اس کی مثال ہے حیوان۔ جب آپ حیوان کے ذریعے سے تعریف کریں گے انسان کی، تو پھر جسم نامی کے اندر جو دیگر مشارکات ہیں، مثال کے طور پہ غیر حساس، یہ جو حیوان کے ساتھ تعریف کرنا، یہ حساس کو غیر حساس سے جدا اور الگ کر دے گی۔ حیوان کے ذریعے سے آپ تعریف کریں یا پھر آپ تعریف کر دیں حساس کے ذریعے سے۔ جب آپ حساس کے ذریعے سے تعریف کریں گے انسان کی، تو پھر جو غیر حساس یعنی شجر وغیرہ ہے، یہ جدا اور الگ ہو جائیں گے۔ یہ کیا فرما رہے ہیں کہ والبعید، اور جو دوسری قسم ہے بعید، وہ کیا ہے؟ ممیز، جدا کرنے والی ہوتی ہے، جن سے بعید کے اندر جو انسان کے ساتھ دیگر شریک ہوتے ہیں۔ پہلے کی مثال ایسے ہے جیسے کہ اگر ہم ناطق کی تعریف کرتے ہیں، جیسے ہم انسان کی تعریف کرتے ہیں ناطق کے ذریعے سے، تو پھر جو جن سے قریب کے اندر دیگر مشارکات ہیں، ان سے ناطق کا جو لفظ ہے انسان کو جدا اور الگ کر دے گا۔ دوسری کی مثال ایسے ہے جیسے ہم انسان کی تعریف کرتے ہیں حساس کے ذریعے سے۔ جب آپ نے انسان کی تعریف کی ہے حساس کے ذریعے سے، تو جو دیگر مشارکات ہیں جیسا کہ شجر ہے، اس سے یہ انسان کو جدا اور الگ کر دے گا۔ آپ حساس کے ذریعے سے تعریف کر دیں یا پھر حیوان کے ذریعے سے تعریف کر دیں، دونوں صورتوں کے اندر مسئلہ ایک ہی ہے۔ یہاں تک بات ہوگی مکمل۔ وللفصل نسبۃ الی النوع فیسمى مکوم۔ اس کے بعد آگے مسئلہ یہ ذکر کیا کہ جو فصل ہے اس کے دو نام اور بھی ہیں۔ ایک اس کا جو نام ذکر کیا ہے وہ اس کا نام ہے مکوم، دوسرا اس کا جو نام ذکر کیا ہے وہ اس کا نام ذکر کیا گیا ہے مقسم۔ مکوم کا مطلب کیا ہے؟ قائم کرنے والی۔ تو چونکہ یہ نو کو قائم کرنے والی ہوتی ہے، نو کے قیام کے اندر، نو کے وجود کے اندر اس فصل کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ جو فصل ہے اس کا نام مکوم ہے۔ اور یہ جو فصل ہے یہی چونکہ جو جنس ہے اس کو تقسیم کرنے والی ہوتی ہے، تو جنس کو تقسیم کرنے کے اعتبار سے اس کا نام رکھا جاتا ہے مقسم۔ جیسے کہ حضرت نے مثال ذکر کی ہے، بات اس کے علاوہ کوئی اور مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ دیکھیں نا، انسان ہے، اب یہ انسان نو ہے کس کی؟ حیوان کی۔ حیوان کی ایک نو ہے انسان، ایک نو ہے غنم، دوسری نو ہے بکر۔ جب آپ نے انسان کی تعریف کی ہے نا ناطق کے ذریعے سے، تو ناطق کے ذریعے سے ہی حیوان کی انواع بنی ہے، کیونکہ اگر آپ انسان کی تعریف کے اندر ناطق کو ذکر نہ کریں تو پھر صرف حیوان ذکر کریں، تو حیوان کے اندر تو غنم بھی ہے، بکر بھی ہے، فرس بھی ہے، حمار بھی ہے، سارے کے سارے ہی برابر ہیں۔ لیکن جب آپ نے اس کی تعریف کے اندر ناطق کو ذکر کر دیا ہے، تو ناطق نے ہی یہ ایک الگ نوع بنا دی ہے، ایک الگ قسم بنا دی ہے، کس کی؟ جن سے قریب حیوان کی۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو فصل ہے نسبت کرتے ہوئے نو کی طرف اس کا نام رکھا جاتا ہے مکوم۔ کیوں نام رکھا جاتا ہے مکوم؟ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ نو کے قوام میں، نو کے وجود کے اندر، نو کو قائم کرنے کے اندر اس فصل کا بڑا دخل ہوتا ہے، اور نو کی حقیقت کے اندر اس فصل کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ فصل ہی ہوتی ہے جو نو کو نو بناتی ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں، اور نسبت کرتے ہوئے جنس کی طرف اس کا نام رکھا جاتا ہے مقسم، اس لیے کہ یہی جنس کو تقسیم کرتی ہے، اور اسی کی وجہ سے جنس کے لیے ایک نئی قسم حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ ناطق ہے مثال کے طور پہ، یہ انسان کو قائم کرنے والی ہے، یعنی یہی حیوان کی ایک الگ نوع انسان بنانے والی ہے۔ اور یہ صرف انسان کے ساتھ خاص نہیں ہے، آپ اور مثال بھی لے سکتے ہیں، جیسا کہ فرس ہے۔ اب یہ جو ساحل ہے یہ فرس کے لیے فصل قریب ہے، کیونکہ ساحل کا لفظ ہی فرس کو ایک الگ نوع بنانے والا ہے، جو جن سے قریب کے اندر جو دیگر مشارکات ہیں اس سے فرس کو جدا کرنے والا ہے۔ جیسا کہ ناطق یہ انسان کے لیے مکوم ہے، اس لیے کہ انسان وہ حیوان ناطق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ حیوان کو تقسیم کرنے والی بھی ہے، کیونکہ ناطق کے ذریعے سے ہی حیوان کی تقسیم ہوئی ہے۔ تو اگر آپ غور کریں گے نو کی طرف تو یہ نو کو نو بنانے والی ہے، اور اگر آپ غور کریں گے جنس کی طرف تو یہ جنس کی تقسیم کرنے والی ہے، کیونکہ ناطق نے آ کر ہی جنس کی تقسیم کر دی ہے، ایک ناطق اور ایک غیر ناطق۔ جو ناطق ہوگا وہ انسان ہوگا، جو غیر ناطق ہوگا وہ اس کے علاوہ دیگر حیوانات ہوں گے۔ یہ بتا رہے ہیں حیوان کو یہ تقسیم کرنے والی ہے، کیوں؟ کیونکہ ناطق کے ذریعے سے ہمیں حیوان کی دو قسمیں حاصل ہوئی ہیں، ایک قسم کون سی؟ حیوان ناطق ہے، دوسری قسم کون سی؟ حیوان غیر ناطق ہے۔ اسی طریقے سے جو باقی ہیں باقیوں کے بھی ایسے ہی ہیں۔ اب جیسے ساحل ہے، ساحل نے بھی آ کے حیوان کو تقسیم کر دیا ہے، ایک حیوان ہے جو حیوان ساحل ہے، دوسرا حیوان ہے جو حیوان غیر ساحل ہے۔ جو حیوان ساحل ہے وہ فرس ہے، جو حیوان غیر ساحل ہے وہ فرس کے علاوہ دوسرے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ باقی بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ ناہک، حیوان ناہک، یہ گدھے کو کہا جاتا ہے۔ اب جو ناہک یہ جو تعریف ہے اس نے آ کر جو حیوان ہے اس کی تقسیم کر دیا ہے، ایک حیوان ناہک ہے، دوسری حیوان غیر ناہک ہے۔